ایک مختصر سا مگر کشادہ کمرہ تھا جس میں عمدہ غالیچوں کا فرش تھا۔ ایک طرف مسحری کا شامیانہ برپا تھا، بیچ میں خوبصورت میز اور 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ایک طرف مسند لگی ہوئی تھی۔ مسند پر گاؤ تکیے سے لگی ہوئی ایک مہکتی ہوئی زرنگار گھڑی رکھی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹی بیوی یا چھوٹی بی تھی۔ پاس ہی بڑی بیوی ایک نورانی پھول کی طرح چٹکی ہوئی تھی۔ یہ تھا وہ سین جو میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا۔ بجلی کی تیز روشنی میں بڑی بیوی کے چہرے پر شادمانی کا نور پرتو فگن تھا۔ مارے خوشی کے سچ مچ وہ پھوٹی جا رہی تھیں۔ ہنس کر انہوں نے کہا، دیکھ تو دلہن کو۔ میں نے کہا، اب تم کو دیکھا ہے، بھلا کیا جچے گی یہ میری نظر میں، وہ بھی تمہارے سامنے۔ بس کیا عرض کروں، مارے خوشی کے بڑی بیوی باغ باغ ہو گئیں۔ بولی، چل خبردار جو ایسی باتیں کی۔ بڑی بیوی نے چھوٹی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ بیچاری اور بھی گڑی مڑی ہو گئی اور بھی جھک گئی۔ بڑی بیوی نے مسکرا کر رازدارانہ لہجے میں اپنے انتخاب کی داد چاہی۔ لے دیکھ دیکھ کیسی ہے۔ میں نے کہا، میں اسے کیا دیکھوں، کیسے دیکھوں، یہ تو نہیں مانتی، بڑی مشکل سے قابو میں آئے گی، اس کا منہ تو اوپر کو اٹھاؤ۔ اور ہم دونوں نے اس چھوٹی سی خوبصورت چیز کو پکڑ کر اچھی طرح دیکھا۔ گو بڑی بیوی اس جارحانہ منہ دکھائی کے خلاف تھی، مگر میں نے کہا، یہ ایسے نہیں مانے گی، دیکھنے نہیں دیتی، تم یا تو اس کے ہاتھ پکڑو۔ لیکن چھوٹی بی پھر ہار گئی۔ میں نے اس کو ٹھوڑی کا سہارا دے کر اس کا چاند سا چہرہ بجلی کی روشنی میں آہستہ سے اٹھایا۔ جب اس کا بس نہ چلا تو اس نے لاچار ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بڑی بی نے سفارش کی، لیکن میں نے غور سے اس کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھا اور جھک کر اس کا منہ چوم لیا۔ ارے سخت گڑبڑ واقع ہوئی۔ بڑی بی خود اچھل پڑی اور خود اس نے گھبرا کر اپنا منہ بالکل چھپا لیا۔ بڑی بیوی زور سے چیخیں اور مجھے جھٹکا۔ میں نے کہا، تم کیوں اچھلتی ہو؟ اب بڑی بیوی کی خاک سمجھ میں نہ آیا کہ اس موقع پر ہنسنا چاہیے یا خفا ہونا چاہیے۔ مجبور ہنسنے پر تھیں اور ضرورت خفگی کی تھی۔ موقع خوب تھا، وہ چوٹ کی ہے کہ بڑی بیوی کبھی نہ بھولیں۔ میں نے کہا، تمہیں نے تو کہا تھا کہ جب میں منہ دکھاؤں۔ اب میں کیا عرض کروں کہ بڑی بیوی کیسی سٹ پٹائیں، بے حد خفا ہوئیں، خوب بڑبڑائیں، بے شرم، بے حیا، شوخ، شریر، سب کہہ ڈالا۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، شرم نہ آئی کہتے، اور پھر ٹیپ کا بند، کیا سوچتی ہوگی دل میں۔ میں نے کہا، پوچھ لو، بیچاری بیٹھی تو ہے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سفارش بھی کی۔ بڑی بیوی نے اسی بڑبڑانے کے سلسلے کو جانے کی تمہید ٹھہرایا اور چل دیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر چپکے سے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں اٹھ کر گیا۔ 5 منٹ تک انتہا سے زیادہ ضروری باتیں کرتی رہیں، جن میں سے آدھی میں نے سنی، مجھے گلے سے لگایا اور چلی گئیں۔ اور آج سے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ میں نے اپنی چھوٹی بی کو کیسا پایا، بخدا وہ مضمون کہ بڑی بی تو بڑی، چھوٹی سبحان اللہ، ایک انتہا سے زیادہ دلچسپ اور خوشگلو لڑکی، گانے کی بے حد شوقین، انتہا سے زیادہ بناؤ سنگار کرنے کی اور محبت اور پیار کی باتوں کی حد سے زیادہ شوقین، طبیعت میں شوخی اور رنگینی، خوش پوش اور جامہ زیب، ایک رنگ برنگی خوبصورت چمکیلی تتلی جس کی چمک دمک اور بانک پن سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اور پھر میاں کے گلے کا ہار۔ نتیجہ یہ، میں تو سچ مچ گویا گھبرا گیا۔ خدا کی پناہ، میں کس دھوکے میں تھا اب تک۔ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، حسن و خوبصورتی بھی دنیا میں کوئی چیز ہے۔ ارے عورت یہ ہے، بیوی، واللہ جوانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ گانا بھی خوب چیز نکلا۔ جوانی اور بڑھاپے میں واقعی فرق ہوتا ہے۔ اتنے دن تک واقعی بڑے دھوکے میں رہے۔ پہلے بے شک ہم جی رہے تھے، اور اب تو واقعی زندہ معلوم ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھل گئیں۔ اب چاروں طرف نظر جو ڈالتے ہیں تو لا حول ولا قوت۔ وہ مضمون ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کپڑے دیکھو تو، لتے دیکھو تو، جوتا، ٹوپی، میز، کرسی، فرش، فروش، ہر چیز صاف ہے، ستھری ہے، اپنے قرینے پر ہے، پر جس چیز کو دیکھو ایک ٹھوس اور مریل پناہ ہے کہ برس رہا ہے۔ درحالے کہ چھوٹی بی کے دوپٹے کی چنٹ ہے کہ دل میں چٹکیاں بھرے لیتی ہے۔ اور یہاں اپنی ہر چیز رنگ و بو سے خالی، رنگین ہے تو اس میں رنگ نہیں، سفید ہے تو اس میں چمک ندارت، صفائی ہے تو چکنا پن ندارت، ہر چیز پر ایک بڑھاپا سا ہے کہ پھٹا پڑتا ہے، ایک بوسیدگی ہے کہ چھائی ہوئی ہے، اور غضب پہ غضب کہ اب جس ہم عمر کو دیکھو چمکتا معلوم ہوتا ہے، ایک بھڑکیلا پھول بنا رہتا ہے ہمیشہ سے، پر ہم نے کبھی اس امر پر غور ہی نہیں کیا۔ قصہ مختصر کیا عرض کیا جائے، اس چھوٹی بیوی نے تو آنکھیں کھول دیں۔ ایک روشنی تھی کہ از خود ہر چیز نے چمکنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز میں روپ اور نکھار سا پیدا ہونے لگا، اور زندگی ایک مرصع گلدستہ بن گئی۔ نتیجہ اس انقلاب کا ظاہر ہے۔
پہلے تو بڑی بیوی نے سعود کی وہ خاطریں کی کہ نہ پوچھیے، ہر معاملے میں میری مخالفت اور اس کی طرفدار۔ اب قدرتی امر تھا کہ اس کے عوض وہ اس مناسبت سے اپنے عزیز جان سوکن سے وفاداری اور فرما برداری کی متوقع تھیں۔ وہ حق بجانب تھیں اور نہ بھی صحیح تو گھر کی گورنمنٹ کے چارج سے تو دستبرداری ناممکن تھی، اور جہاں تک چھوٹی بیوی کی فرما برداری اور رقابت کا سوال ہے اسے بھی انکار نہ تھا۔ مگر اس کا کیا علاج کہ حقیقت پھر حقیقت ہے۔ میرے پاس کتنا روپیہ ہے پتہ نہیں، یہ 2-3 مکان جو خریدے بڑی بیوی کے نام ہے، اور زیور سب بڑی بیوی کا ہے۔ کتنا ہے کچھ معلوم نہیں، گھر کا کیا خرچ ہے ہم کیا جانے، کتنا بچتا ہے اور کہاں جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کچھ مقررہ جیب خرچ لیتے ہو؟ کچھ نہیں، ضرورت پر مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ملتا۔ جل کر بیچاری نے کہا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں کیا جواب دیتا؟ یہی کہ بڑی بی نے مجبور کیا۔ غرض یہ تمام باتیں، پھر عمر کا فرق، بڑی بیوی کی نیک نیتی اور محبت میں کلام نہیں، لیکن سچ پوچھئے تو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن انبن ضرور ہو جائے گی۔ بڑی بیوی کو ایک منتظم اور معمر بیوی کی طرح پھوہڑ پنے سے نفرت، الہڑ پنے سے نفرت، فضول خرچی سے نفرت، لاپرواہی سے نفرت، سستی و کاہلی سے نفرت، بات بات پر پہلے محبت اور اخلاص سے، پھر نرمی سے اور پھر سنجیدگی سے ٹوکنا شروع کیا، اعتراض کرنے شروع کیے، اور چھوٹی بیوی کو اپنی محتاجی الگ کھل گئی۔ ہر بات میں بڑی بیوی کی محتاجی، در حالے کے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے چھوٹی بیوی کو اپنی قوت کا پورا اندازہ تھا۔ خاندانی لحاظ سے بڑی بی کون، آخر کو اچھوت، اور وہ خود سیدوں کی ٹکر کی شیخانی۔ پہلے مجھ سے دبی دبی زبان سے شکایت ہوئی، پھر بڑبڑانا شروع کیا۔ ادھر بڑی بیوی نے بھی یہی کیا۔ نتیجہ یہ کہ 6 مہینے گزرنے پائے تھے کہ ایک روز بری طرح چٹک گئی اور چھوٹی بھی لڑ لڑا کر اپنے گھر۔ اب میں جو آیا دفتر سے تو یہ رنگ چپ کا چپ رہ گیا، حرف نہ بولا۔ بڑی بھی تجربے کار تاڑ گئیں کہ میں بیکل ہوں، جا کے سعود کو منا لیں، مگر عرض ہے کہ تاک ہے سابقہ مارکے سے تیزتر ہوا، حتیٰ کہ وہ عبرتناک حالت ہوئی کہ بڑی بیوی سچ مچ مجھے کھلنے لگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی بیوی کی بیچارگی قابل رحم تھی، مگر میری لاچاری اس سے بھی زیادہ قابل رحم۔ اس خوبصورت اور سرکش بیوی کی زبان بلا کی تھی، تانے غضب کے ایسے کہ برچھی کی طرح دل میں اتر جائیں۔ میں نے کہا، نیک بخت، بڑی بیوی نے میرے ساتھ مہربانیاں کی، سلوک کیے، احسان کیے، لونڈی کی طرح بن کر رہیں۔ چٹک کر بولی، بن کر کیا رہیں؟ تھیں ہی وہ لونڈی، وہ بیگم کس دن تھیں؟ مگر یہ بھی غلط، ماما سے بیگم تو بن گئیں، بڑی بی سے بڑی بیوی بن گئیں، اور کیا لیں گی؟ بڑے آئے ان کے طرفدار، کہا کرو نہ پھر کل سے بڑی بی۔ قصہ مختصر، چھوٹی بیوی کے یہ خیالات کہ جو کچھ بھی بڑی بیوی نے میرے ساتھ کیا وہ تو ان کو کرنا ہی چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدھو بھشتی بھی ان سے نکاح نہ کرتا، کجا میں ایک سید زادہ، اور یہ کہ احسان میں نے کیا کہ انہوں نے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ایسی ایسی جھڑوس بڑھیوں کو نوعمر کنوارے سید زادے نہیں مل سکتے؟ اور لگا رکھی ہے رٹ، میاں کی خدمت خدمت خدمت، بیوی میں بھی ہوں اور خدمت کرنا بھی جانتی ہوں، پر جو تم یہ چاہو کہ تمہیں بچوں کی طرح کھلانے لگوں تو وہ رہا میرا گھر، تم ایک چھوڑ 2 بڑھیاں اور پکڑ لو۔ اور پھر طرح طرح کے ریمارک، ایسی خدمت تو کوئی بڑھیا بیوی ہی کر سکے گی، تمہیں تو بڑھیا سے سابقہ پڑا ہے، تم کیا جانو جوان عورت کی قدر۔ ارے بڑھیا، یہ نیچ ذات کی بڑھیا، خدا بچائے ان سے، ان ماماؤں سے، غضب خدا کا، یہ عمر اور ماما سے بیگم بن گئی۔ قصہ مختصر، ادھر تو یہ حال اور ادھر بڑی بیوی کا حال نہ پوچھیے۔ چھوٹی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ خود بھی میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کب پسند کرتی۔ اللہ اللہ، وہ دن بھی تھے کہ ہم دونوں بھی کبھی رات گئے تک بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یا اب یہ حال کہ دن بھر بڑی بھی گھر کا کام کاج کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، برتن مانجنا، سارا کام وہ بدستور کرتی۔ کبھی پہلے بھی انہوں نے نوکر نہ رکھا تھا، نہ کیا رکھا، یہ کہو کہ کوئی نوکرانی آئی وہ اپنے کام سے ان کو مطمئن نہ کر سکی۔ القصہ سارے گھر کا بیچاری کام کرتی، رات کو اپنے حجرے میں الگ پڑ رہتی، اور ان کے لیے اب بھی یہ امر باعث تفریح رہ گیا تھا کہ مجھ کو خوش و خرم دیکھیں۔ لیکن تاہم اس وقت تک ان کی بزرگی اور بادشاہت قائم رہی جب تک سیاہ و سفید کی وہ مالک رہیں۔ لیکن وہ دن بھی آ گیا کہ چھوٹی بیوی نے گھر میں اپنا سکہ چلانے کا اعلان کیا، آدھی تنخواہ لینے کا سوال اٹھایا۔ بڑی بیوی نے ہتھیار ڈال دیے اور آدھی کے بجائے ساری سونپ دی۔ لیکن بہت جلد چھوٹی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ یہ درد سر سے زائد کچھ بھی نہیں،
لہٰذا امور خانہ داری کا پورٹ فولیو باوجود بڑی بیوی کے استعفے کے چھوٹی بیوی نے خود ڈھیل ڈال کر بڑی چالاکی سے بڑی بیوی کے سر پٹک دیا۔ میری دانست میں معاملات غالباً اس سے زیادہ تلخ صورت جلدی اختیار کر لیتے، کیونکہ چھوٹی بیوی کا رویہ پھر بھی جارحانہ تھا اور ایک انتہا سے زیادہ بے رحم اور بے درد سوکن کی طرح وہ بڑی بیوی کو کونچ کونچ کر خوش ہوتی تھی۔ باوجود میری نرم گرم مزاحمت کے لیکن اسی دوران میں چھوٹی بیوی نے بڑی بیوی کو سچ مچ خوش کر دیا، یعنی یہ کہ خدا نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ بڑی بیوی کی خوشی قابل دید نہیں بلکہ ناقابل دید ہو گئی۔ غالباً خود ان کے اولاد ہوتی تو وہ اتنی خوش نہ ہوتی۔ ان کا بس نہ تھا کہ ماں سے بچہ چھین لوں۔ حد ہو گئی کہ دودھ پلانے کے علاوہ بچے کو ماں کے پاس ایک منٹ نہ چھوڑتی۔ اس کے لیے ایسی بےتاب رہتی تھیں کہ موقع ملا نہیں اور جھپٹ لے گئیں۔ ایک نا تجربے کار ماں کو اس سے بہتر خادم اور کون مل سکتا تھا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چھوٹی بیوی کی وہ بدزبانی اور وہ تلخی بڑی بیوی کے ساتھ جاتی رہی، وہ بھی اس دن سے کہ ایک روز چھوٹی بیوی جو اپنے میکے گئی تو وہاں 2 روز کے اندر اندر بچے نے اتنا دق کیا کہ ہوش جاتے رہے، اور معلوم ہوا کہ کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو بڑی بیوی کی طرح بچے پر فنا ہو جائے اور اف نہ کرے، بلکہ دیوانگی کے ساتھ بچے سے اور بھی زیادہ محبت کرے۔ سال بھر بعد ایک اور لڑکا ہوا اور 1.5 سال بعد ایک لڑکی ہوئی۔ اس دوران میں چھوٹی بیوی اور بڑی بیوی میں ایک خاص درجے تک بچوں کے سبب مصالحت کا رنگ رہا۔ لڑائی ہوئی اور خوب ہوئی، مگر اب بنے بنائے مخاصمت بچے تھے۔ بچے ماں سے زیادہ بڑی بیوی سے ہلے ہوئے تھے اور ماں کے پاس جب جاتے مارے جاتے، اور اسی پر وہ لڑائی ہوتی کہ خدا کی پناہ۔ دراصل بڑی بیوی بچوں کو واقعی بگاڑے دیتی تھی۔ ان کی مرضی تھی کہ خواہ کچھ ہو جائے، بچے کو اگر مارا تو مجھ سے برا کوئی نہیں، مارنا تو بڑی چیز ہے، گھورنے نہ دیں، اور بچے تھے کہ بدتمیز ہوئے چلے جاتے تھے۔ نتیجہ اس کا اچھا نہ نکلا۔ ایک دن بہت معمولی سی بات پر سخت لڑائی ہوئی، بات کا بتنگڑ ہو گیا۔ بڑی بیوی ہمیشہ صبر سے کام لیتی تھی، لیکن اس دفعہ وہ بھی پھٹ پڑی۔ چھوٹی بیوی کی بدزبانی کا جواب بدزبانی سے دیا، مارنے مرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ زیادتی بڑی بیوی کی ضرور تھی۔ مجھے بڑی بیوی سے شکایت تھی کہ بچوں کو بگاڑے دیتی ہیں، اور میں نے بھی چھوٹی بیوی کی طرفداری کی، اور وہ بھی غصے میں ضرورت سے زیادہ۔ نتیجہ یہ کہ گرما گرمی میں میرے منہ سے بھی چند ناگفتہ الفاظ نکل گئے، مثلاً یہ کہ آپ بچوں میں دخل مت دیجیے، بچے ہمارے ہیں، کچھ آپ کے نہیں ہیں، بخشیے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ایسا ہی نہیں دیکھی جاتی آپ سے سختی تو۔ چھوٹی بیوی نے میرا جملہ پورا کیا، راستہ دیکھی اپنا۔ جنگ کی گرمی میں کہنے کو تو میں کہہ گیا، کیونکہ بڑی بیوی نے مجھے بھی سبھی کچھ کہہ لیا تھا، مگر یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اپنی بے لوث محبت کے بلبوتے پر، اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں بھی شمشیر برہنہ ہو جاؤں گا۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ بڑی بیوی عرصے سے ایک مد فاضل اور کباب کی سی ہڈی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن مجھ کو یہ قطعی نہیں معلوم تھا کہ زبان کا زخم اس قدر مہلک ہوگا۔ 2-3 دن تو وہ کملائی سی رہیں۔ چھوٹی بیوی نے ان سے سچ مچ بچے چھین لیے، خوب انہیں مارا۔ میں چپ ہی رہا، مگر احساس مجھے ضرور ہوا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے، اور بڑی بیوی سے صلح کرنے ہی کو تھا کہ چوتھے روز انہوں نے خودکشی کر لی۔ نہ معلوم کہاں سے بہت سے افیون منگا کر کھا کر پڑ رہی۔ خبر ہم لوگوں کو صبح لگی جب معاملہ ہاتھ سے جا چکا تھا۔ سب کچھ علاج کیے مگر بیکار۔ مرنے سے پہلے وہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ میں نے خود اپنا خاتمہ کیا ہے، اور اپنا مال و متاع سب بچوں کو دیتی ہوں، اور زیور اور بینک کا روپیہ سب چھوٹی بیوی کو۔ مجھ سے بچے چھین لیے، میں زندہ نہیں رہ سکی۔ خدا کی پناہ۔ میں نے چھوٹی بیوی کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف۔ کیا یہ واقعہ نہیں تھا کہ ہم دونوں اس ناحق خون کے ذمہ دار تھے؟ واقعہ ٹھوس حقیقت بن کر سامنے موجود تھا۔ قصے کو اس طرح مختصر کرتا ہوں کہ اس خون ناحق کی تلافی میرے ہاتھ میں نہ تھی۔ میں اور خود چھوٹی بھی روتے روتے دیوانے ہو گئے۔ ہائے اس فرشتہ سیرت عورت کی بے لوثی! ہم سے اس نے اپنا زیور اور روپیہ کیا نہیں چھپا کر رکھا۔ ہمیشہ یہی کہا کہ میرا ہے۔ چھوٹی بیوی کو ہمیشہ یہی رونا رہا، پر یہ نہ سوچا کہ یہ غریب لے کر کہاں جائے گی۔ اس نیک بیوی کی ہمارے ہاتھوں مٹی خراب ہونا لکھی تھی، سو ہوئی، لیکن نہیں، ہمارے گھر کی خیر برکت بھی اسی کے دم سے تھی، اور بڑی بیوی کے مرتے ہی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ مرنے والی کا میرا ساتھ قریب 12-13 برس کا رہا، اور اپنی بقیہ زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری عمر کا یہ بہترین زمانہ گزرا۔ بڑی بیوی کی آمد جس طرح میرے لیے انقلاب عظیم ساتھ لائی تھی،
اسی طرح بدقسمتی یا خوش قسمتی سے ان کی موت بھی میرے لیے ایک عظیم الشان انقلاب ساتھ لائی، ایک ایسا انقلاب جس کی رنگا رنگی و بو قلمونی کے ساتھ ایک نرالی کشمکش سے سابقہ پڑا۔ بڑی بیوی کے انتقال پرملال نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی جو ہماری مختصر خانہ داری میں ایک مسائل لا ینحل ہو کر رہ گئی۔ چھوٹی بیوی اول تو ناتجربہ کار، ایک دم سے جو سارے گھر بار اور بچوں کو سنبھالنا پڑا تو ہوش زائل ہو گئے۔ بچے بڑی بیوی سے مانوس تھے اور پھر چھوٹی بیوی سے ویسے ہی لاگ ڈانٹ رکھتے تھے۔ ادھر سارے گھر کا خانہ داری کا انتظام، نتیجہ ظاہر ہے کہ جب تک ملازمہ ملے غدر ہو گیا۔ لیکن حسب منشا نوکرانی کا ملنا ایک وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میری جہاں چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ عرض ہے کہ مشکل سے یا کسی طرح وہ کمبخت مل تو جاتا ہے، ملازمہ تو ملتی ہی نہیں۔ جسے دیکھو تاؤ بھاؤ بتا رہی ہے، آئی ہیں نوکری کرنے اور سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ ہار کر جھک مار کر رکھ بھی لو تو وہ مضمون کہ کام کی نہ کاج کی، 1.5 سیر اناج کی۔ اور پھر چھوٹی بیوی کیا کچھ نہ چاہتی، کوئی کام کرتی ہے تو چور ہے، اور کوئی چور نہیں تو رات کو نہیں رہ سکتی، کوئی کام کرتی ہے تو تنخواہ ایک گریجویٹ کی دو، پھر طرح طرح کی شکایتیں لے لو، کوئی نوکروں سے جا کر اندر کی باتیں لگاتی ہے تو کوئی بچوں سے متنفر۔ نتیجہ یہ کہ یہ مسئلہ لا ینحل ہو کر رہ گیا، بالخصوص اس وجہ سے کہ لاکھ نوکرانی کام کی ہو پر ہماری نظروں میں کیا جچے۔ ہم تو بڑی بیوی کا کام دیکھے ہوئے تھے، چھوٹی بیوی بیچاری مرنے والی کو یاد کرتی تھی اور سچ مچ آٹھ آنسو روتی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمیشہ نوکرانیوں کی تلاش رہنے لگی، اور جب دیکھو ہمارا گھر نوکرانی نہ ہونے کے سبب الٹا پڑا ہے۔ چھوٹی بیوی کے عیش و آرام میں خلل پڑ گیا۔ کہاں تو یہ آسانی کہ بچے کو اٹھا کر پیٹ دیا اور لے گئیں بڑی بیوی، بیمار پڑے تو ہماری بلا سے اور اچھا رہے تو ہماری بلا سے، اور اب حال ہوا دوسرا۔ لہٰذا ضرورت اور سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جو ہماری ہو کر رہ جائے، اور بس چلتا چھوٹی بیوی کا تو پھر کسی بڑھیا سے میرا نکاح کرا دیا ہوتا۔ دن رات میری جان کھاتی، میں کیا کرتا؟ ادھر خود اس نے اپنی ہر ملنے جلنے والی سے نوکرانی کی رٹ لگا دی، اور ادھر میں نے ہر ملنے جلنے والے سے کہہ رکھا کہ خیال رکھیے گا کوئی عورت ایسی ملے تو بہتر ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایسی عورت تو دیہات سے مل سکے گی، لہٰذا میں نے اس کا بھی خیال رکھا، اور جہاں کہیں بھی دورے کے سلسلے میں جانا ہوتا ہر کس و ناکس سے کہہ دیتا۔ یہ تلاش جاری ہی تھی، اور آئے دن کی پریشانیوں سے چھوٹی بیوی تنگ ہی تھی کہ ایک عجیب تجویز پیش ہوئی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک دیہات کا ملنے والا ذات کا دروغہ آیا۔ راجپوتانہ میں دروغہ کے معنی ہے غلام، یعنی باندی زادے، جن کی عورتیں بطور باندیوں کے اب بھی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے یہ احسان عظیم کیا تھا کہ خاص اپنی کوشش سے اس کو ایک مقدمے سے بچایا تھا جس میں جیل ہو جاتی، اور پھر اپنے ایک دوست سے کہہ کر اس کو نمک کے محکمے میں چپراسی کرا دیا تھا، اور یہ خاص ترقی کے امیدوار تھے اور اسی لیے میرے پاس آئے تھے۔ دراصل ان حضرت سے ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ یہ گھی کی تجارت کرتے تھے اور مجھے گھی دیتے تھے، اور ناخالص گھی کے سبب مقدمے میں پھنسے تھے، ایسے کہ اس تجارت ہی سے تائب ہو گئے۔ ان کا نام ہیرا تھا۔ ان سے جو میں نے اپنی ماما کی ضرورت کا ذکر کیا اور شرائط سنائی، نہ ایسی بوڑھی ہو کہ کام نہ کر سکے اور نہ ایسی جوان کے چٹکیاں بجائے، گھر کو گھر سمجھ کر رہے، کوئی مرا جیتا نہ ہو تو بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے سوچ سمجھ کر سر ہلایا، بولے کہ ایسی عورت ملنا ممکن ہے، مگر ایک تجویز ہے، بشرطے کہ پسند ہو۔ وہ یہ کہ ان کے رشتے کی ایک بھانجی ہے، کنواری اور قبول صورت، کوئی 15-16 برس کی، وہ حاضر ہے، گولی بنا کر رکھ لو۔ شرط یہ کہ سال میں 2 جوڑی دینا ہوں گے، 50 روپے کا چاندی کا زیور دینا ہوگا، 200 روپے نقد اس کی ماں کو دینا ہوں گے، گھر کا سارا کام کاج کرے گی، بیوی اور بچوں کی خدمت کرے گی، کھانا پکائے گی، پانی بھر کر لائے گی، کام نہ کرے تو مارو چاہے پیٹو، تنخواہ کچھ نہیں، مگر شرط کا کاغذ تحریر کرنا پڑے گا کہ اولاد اس سے ہو تو گزارے کی حقدار ہوگی، اور جو بے خطا اپنی مرضی سے نکال دیا تو 200 روپیہ نقد رخصتی کے دینا پڑیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ میں نے کہا، ابے بےہودے دروغہ کے بچے، تو نے بھی ہمیں کوئی ساہوکار یا جاگیردار سمجھائے جو ہم اس ناجائز بےہودگی کو گوارا کریں؟ لیکن اس احمق کو دیکھیے، ہنستا ہے، کہتا ہے اس میں مذائقہ ہی کیا ہے۔ بڑی مشکل سے ان حضرت کو میں نے سمجھایا کہ یہ سخت منع ہے اور سخت مذہبی اور اخلاقی جرم ہے کہ بغیر نکاح کے کسی عورت کو ڈال لیں۔ انتہا سے زیادہ لغو اور ناشائستہ لوگ ہیں جو بے نکاحی عورت گھر میں ڈال لیں۔ اس کا یہ جواب ملا کہ اچھا ایسا ہی ہے تو نکاح کر لو،
اور جو یہ کہا کہ ہندو ذات کی کسی عورت سے نکاح ناممکن، تو کہا کہ مسلمان کر لو۔ چلیے چھٹی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اب کیا اعتراض کی گنجائش، مگر میں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ گھر والی اس بےہودگی کو پسند نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں بھی نہ آتی کہ ایسا بھی کسی طرح ممکن ہے کہ گھر والی مردوں کے اس قسم کے معاملات میں دخیل بھی ہو سکتی ہے، اور نہ اس کی یہ سمجھ میں آیا کہ میری منکوہا عورت ہو کر کسی طرح بھی نہ تو باہر پھر سکے گی اور نہ گوارو اور ہندوانہ لباس پہنے پانی بھرتی پھرے گی۔ قصہ مختصر میں نے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن اب گھر میں آ کر جو یہ لطیفہ چھوٹی بی کو میں نے سنایا تو وہ چونک کر بولی۔ سچ مچ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ واقعہ تھا کہ وہ اس تجویز کو پسند کرتی تھی۔ میں نے متعجب ہو کر کہا، ہوش میں بھی ہو کہ نہیں؟ کیا تم پسند کرو گی کہ ایک جوان لڑکی سے میں نکاح کر لوں؟ وہ بولی، مجھے منظور ہے۔ میں نے اول تو یقین نہ کیا، لیکن نہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس کو مزہ پڑ چکا تھا۔ سوکن کا سکھ اٹھائے ہوئے تھی، جانتی تھی کہ مار جوتیوں کے سیدھا کر لوں گی۔ ایک مفت کی خادمہ ہاتھ آئے گی، پڑی رہے گی گھر میں باندیوں کی طرح۔ دراصل وہ خوب جانتی تھی کہ گھر کی مالکہ وہ ہے، یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کو کتنا چاہتا ہوں۔ مال اور جائیداد، روپیہ پیسہ سب اسی کے نام ہے، اور محبت کا میری یہ حال ہے کہ آنکھ کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا ہوں۔ میری اور میرے دل و جان کی مالک تھی، میرے پیارے بچوں کی ماں اور میری جان سے زیادہ پیاری بیوی۔ میں سچ مچ اس پر جان چھڑکتا تھا۔ عقل کام نہ کرتی تھی کہ اس دنیا کی عزیز ترین چیز نے میرے اوپر کیسا جادو کر رکھا ہے۔ 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی، مگر میرے لیے وہی نئی نویلی دلہن اور عشق و محبت کا ایک شیریں خواب اور عیش و عشرت کا گنجینہ تھی، جس نے میری زندگی میں نہ صرف ایک نئی روح پھونک دی تھی، بلکہ میری جوانی کے نغمات کو پرکیف اور رنگین بنا دیا تھا۔ اور یہ واقعہ تھا کہ محض ایک اچھی نوکرانی نہ ملنے کے سبب خانہ داری کے جھگڑوں اور بچوں کے قضیوں نے لطف زندگی کرکرا کر دیا تھا، اور ان تمام باتوں کے علم اور احساس نے چھوٹی بیوی کو ایک قوت عطا کر دی تھی، جس کی بنا پر اس کو بھروسہ تھا کہ اس چھوٹی سی بادشاہت میں مجال نہیں جو کوئی راہ سے بے راہ ہو جائے۔ اس کا خیال بھی صحیح تھا، لیکن پھر بھی میں نے منع کر دیا، بلکہ ہنس کر جھڑک دیا کہ پاگل تو بنو مت۔ اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا کہ بہتر ہے اپنے گھر والوں اور ملنے جلنے والوں سے مشورہ کر لو، جو سب کی رائے ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس طرح فی الحال تو یہ بات میں نے آئی گئی کر دی، لیکن چھوٹی بیوی نہیں بھولی۔ اس نے جس سے بھی ذکر کیا اس نے کہا کہ ایسا مت کرنا۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ تم کیا جانو، مجھے تجربہ ہے، تم لوگوں کو تجربہ نہیں، اور نہ تم میرے میاں کو یا اس کے مزاج کو سمجھ سکتی ہو۔ لوگوں نے بھی سمجھا کہ یہ حرکت ان کے گھر میں کوئی نئی نہیں، بھگتنے والی جانے، نفع نقصان کے پہلو ہر بات میں ہوں گے تو اس میں بھی ہیں، اور وہ تسلیم بھی ہیں، لیکن ان کو نبھانے اور برتنے کا بے شک کسی کو تجربہ نہیں۔ سچ تو کہتی ہے کہ میں خوب نبھانا جانتی ہوں، نتیجہ یہ کہ یا تو کسی نے زیادہ زور نہ دیا، یا دیا تو چھوٹی بی نے اس کان سن اس کان اڑا دیا، اور ادھر ناطقہ ماماؤں کی ضرورت سے ویسے بند تھا، چنانچہ پڑ گئی میرے پیچھے کہ لاؤ ہیرا کو۔ چنانچہ میں نے اسے بلایا، خود چھوٹی بی نے جملہ حالات تفصیل کے ساتھ معلوم کیے، خود طے کیا کہ جب ہماری مرضی ہوگی 200 روپیہ دے کر نکال دیں گے، اور اسے اطمینان دلایا کہ میں بڑے آرام سے رکھوں گی۔ گھر کے کام کی تفصیل بتائی، اس کا کیا تھا، وہ پہلے ہی راضی ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ ہیرا کو بھیجا کہ تم جا کر لڑکی کی ماں سے گفتگو کرو، اور معاملہ طے ہو جائے تو ہمیں تار دینا، ہم یہاں سے روپیہ لے کر آ جائیں گے۔ اب چھوٹی بیوی نے یہ طے کیا کہ 350 روپیے کا شرعی نکاح کر لینا، جب جی چاہے گا طلاق دے دیں گے۔ میں نے بھی اب اس مسئلے پر غور جو کیا تو سراسر فائدہ ہی نظر آیا۔ ذرا غور کیجئے گا، بھلا کہاں ایسی نوکرانی مل سکتی ہے بغیر تنخواہ کی۔ چنانچہ خوب سوچ سمجھ کر ہیرا کو روانہ کر دیا۔ تیسرے روز ہیرا کا تار آیا کہ آ جاؤ۔ چھوٹی بیوی نے بجائے 200 کے نقد صرف 100 روپے طے کیے تھے۔ دراصل خود اس کی غرض مجھ سے اٹکی تھی اور اپنی ترقی کرانا تھی، لہٰذا وہ دل سے خواہاں تھی کہ یہ عجیب و غریب رشتہ داری قائم ہو جائے، اور وہ 100 روپے ہی پر معاملہ طے کر دینے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ چلتے وقت چھوٹی بیوی نے بڑی بیوی کا کچھ اوندھا سیدھا چاندی کا زیور تھا، اس میں سے کئی چیزیں چھانٹ کر دیں کہ یہ چیزیں ساتھ لیتے جاؤ۔ کوئی 50-60 روپے کا زیور ساتھ کر دیا۔ مجھے دراصل علاقہ بیکانیر کے ایک اجڑے گاؤں میں جانا تھا، جو بیکانیر ریلوے کے ایک نہایت ہی چھوٹے سے اسٹیشن سے کوئی 8-10 کوس کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اپنی روانگی کا تار دیا اور اسی روز چل کھڑا ہوا۔ اسٹیشن پر مجھے ہیرا ملا، میرے ساتھ نہایت ہی مختصر سامان تھا،
ایک اونٹ موجود تھا اور اس پر بیٹھ کر ہم دونوں روانہ ہوئے۔ ہمارا راستہ ویران اور سنسان ریگستانی علاقے میں ہو کر تھا۔ بے برگ و گیاہ کا میدان تھا اور جہاں تک نظر کام کرتی تھی ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے نظر آتے تھے، ٹیلے جو آج یہاں ہیں اور صبح کی ہوا سے شام تک وہاں پہنچے۔ نہ کوئی سڑک بن کر قائم رہ سکتی ہے، نہ ریل نکل سکتی ہے، سوائے اونٹ کے کوئی دوسری سواری کام نہیں دیتی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں کاہے کو، گنی چنی جھوپڑیوں کا انتہا سے زیادہ مختصر مجموعہ تھا، اور یہ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ لوگ یہاں رہتے آخر کس خوشی میں ہیں۔ ہر چہار طرف ہے کہ دھول اڑ رہی ہے۔ دو چار پختہ مکان کیا ہیں، کھنڈر کہہ لیجئے، عجیب و غریب ترکیب سے پتھر استعمال کر کے کوٹھریاں بنائی ہیں، ایسے کہ غالباً بارش ہو تو سب اندر آ جائے۔ اسی قسم کے ایک مکان کے آگے جا کر ہمارا اونٹ بٹھایا گیا۔ ایک وسیع احاطہ تھا جس کی دیوار کانٹوں کی باڑھ سے بنائی گئی تھی، اور اس احاطے کے اندر گویا مکان تھا۔ مجھے لے جا کر ایک کوٹھری میں بٹھایا گیا جس میں اونٹ کے بالوں کی دری بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک سرخ رنگ کا کھاروے کا گدا بچھا تھا، اور میرے پہنچتے ہی ایک بوسیدہ بیوہ آئی، سخت ہیبت ناک، گھونگھٹ نکالے ہاتھوں سے میں نے ضرور اندازہ لگایا کہ یہ محترمہ قطعی چڑیل ہیں۔ یہ خیر سے لڑکی کی ماں تھیں، اور فوراً انہوں نے میری خاطر و مدارات کے ساتھ احکام نافذ کیے، جن کی تعمیل کے سلسلے میں خود لڑکی پانی کا لوٹا لے کر آئی۔ لوٹا رکھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے مجھے سلام کیا، مجھے بتایا کہ صاحب یہ چھوری ہے، اور میں نے اپنی اس عجیب و غریب بیوی کو اب سر سے پیر تک دیکھا۔ کوئی 16 برس کی عمر، کھلتا ہوا گندمی یعنی دیہاتی گورا رنگ، ناک نقشہ بے حد سبک اور سجل اور کافی دلکش، آنکھیں انتہا سے زیادہ چمکدار اور بڑی بلکہ خوبصورت، نہایت ہی تندرست چھریرا بدن، میانے سے ذرا نکلتا ہوا قد، نہایت ہی بھدے اور موٹے اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں اور پیروں میں گلٹ کا زیور، ننگے پیر، ماتھے پر پیتل کا گول لٹو لٹکائے جس کو یہاں بور یا بیر کہتے ہیں۔ اس کا نام چمکی تھا۔ اس نے لوٹا پانی کا لا کر رکھ دیا اور چلی گئی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، شام ہو گئی تھی اور میری طبیعت بے حد کسل مند تھی، مگر جی خوش ہو گیا جب چائے آئی۔ پودینہ اور دوسرے مسالے ڈال کر آدھوں آدھ کا دودھ پڑی ہوئی چائے تھی۔ لوٹا گرم چائے کا کپڑے سے پکڑے اور خالی تھالی دوسرے ہاتھ میں، گویا چائے کی پیالی کے عوض تھالی تھی۔ میں نے اطمینان سے چائے پی۔ 2 ایک اور حضرات آئے تھے، وہ جھانک جھونک کر چلے گئے۔ دراصل خود میں نے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ میں تنہائی پسند کروں گا۔ شب میں کام کی باتیں ہوئیں۔ چمکی کی ماں دروازے کے پاس بیٹھ گئی، اس کا بھائی یعنی ہیرا میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، سننا ضرورت سے زیادہ معلوم ہوا کہ چمکی بڑی ہوشیار لڑکی ہے، بھینسوں اور کھیتوں کے کام سے لے کر گانا ناچنا، ڈھول بجانا تک جانتی ہے، ترکاریاں پکا سکتی ہے، گوشت تک پکاتی ہے، کپڑے بھی دھو لیتی ہے، محنت مشقت کا کام دن بھر کر سکتی ہے، بے عذر ہے، بھولی ہے، بد زبان نہیں ہے، معصوم ہے، کھیل کود سے نفرت رکھتی ہے، پنکھے بنانا جانتی ہے، چارپائی بن لیتی ہے، سینے پرونے میں طاق ہے، ہر پنکھے میں گوٹ لگا کر اس میں رنگ برنگے گاڑھے کے پھندنے عجیب و غریب نفاست سے ٹانکتی ہے۔ میں نے نمونے دیکھے، پسند کیے۔ میرے بارے میں اس کی ماں کو بتایا گیا کہ رئیس اعظم ہوں، اور چھوٹی بی کے اخلاق حمیدہ کا اس قدر مبالغے سے ذکر کیا گیا کہ بیان سے باہر ہے۔ بتایا گیا کہ قطعی وہ مرگھنی نہیں ہے، بڑے آرام سے رکھیں گی۔ بچوں کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے کہ رونے سے بیچارے قطعی ناواقف اور مچلنے سے نابلد ہیں، چمکی کو قطعی حیران نہیں کریں گے۔ کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ روزانہ دونوں وقت گوشت پکتا ہے۔ گھی کے خرچ کا حال وہ خود جانتے ہی تھے، فوراً تصدیق کی۔ پھر یہ طے ہو گیا کہ جب چمکی کو دیکھنے آؤ گے کرایہ ملے گا اور چمکی خود آتی جاتی رہے گی۔ پھر سچ پوچھئے تو خود چمکی کا ماموں یعنی ماں کا چچا زاد بھائی ہیرا میرا ضامن و ذمہ دار تھا۔ ڈر کاہے کا، گھر کا معاملہ تھا۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ کل صبح فوراً دوڑ کر اسٹامپ منگا لیا جائے اور اسی اونٹ پر نظامت کا عرائض نویس آ جائے اور دستاویز تحریر ہو جائے اور چمکی کو لے کر میں چل دوں۔ دوسرے دن آدمی نظامت گیا اور 2 اسٹامپ آئے۔ ایک پر میں نے لکھ دیا کہ میں تمہاری لڑکی چمکی کو اپنی عورت بنا کر رکھوں گا، کوئی تکلیف نہ دوں گا، 50 کا زیور ابھی دیتا ہوں جو واپس نہ لوں گا، سال کے 4 جوڑے بنوا دوں گا، چمکی گھر کا سارا کام کاج کرے گی، عذر نہ کرے گی، بے خطا نہیں ماری جائے گی، ٹھیک چال چلن سے رہے گی، اولاد جو ہوگی وہ گزارا پائے گی اور اس کی پرورش میرے ذمے ہوگی۔ چمکی کے ماں کے رشتہ داروں سے ملنے سے نہیں روکوں گا، سال میں 1 دفعہ کا یا 2 دفعہ کا چمکی کی ماں کا آنے جانے کا کرایہ دوں گا۔
چمکی کو ماں کے گھر سال میں 1 دفعہ بھیجوں گا اور کوئی روک ٹوک نہ کروں گا۔ اگر نکالوں گا تو 200 روپیہ چمکی کو رخصتی کے دوں گا، بے خطا نہیں نکالوں گا، تادیباً موٹی لکڑی سے نہیں ماروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا دستاویز میں نے بربنائے معال اندیشی چمکی کی ماں سے لکھوا لیا کہ میں اپنی لڑکی چمکی کو راضی خوشی سے دیتی ہوں۔ 100 روپیہ کا چمکی کے سبب قرضہ تھا، جو رقم میں نے تم سے لی۔ چمکی تمہاری ہو کر رہے گی اور آج سے تمہاری عورت ہے۔ تم نے چمکی کو زیور وغیرہ بھی دیا اور اس کو اپنی عورت بنا کر رکھو۔ تم کو اختیار ہے اور تم سے اقرار نامہ لکھایا ہے، اس کی شرائط کی تم کو پابندی کرنا ہوگی۔ چمکی کی میں سگی ماں اور جائز ولی ہوں اور مختار کل ہوں، اور تم کو چمکی سونپ دیا ہے اور تم اس کے خاوند و مختار ہو۔ دستاویزات عرائض نویس کے رجسٹر میں باقاعدہ چڑھوا دیے گئے، فریقین کے گواہوں کے روبرو دستخط ہو گئے، اور گواہوں کے روبرو میں نے روپیہ اور زیور سنبھلوا دیا، اور ماں نے چمکی کو سب کے سامنے مجھے سونپ دیا۔ اس کام سے تیسرے پہر فراغت ہوئی۔ اب یہ طے ہوا کہ کل میں چمکی کو لے کر چلا جاؤں گا، لیکن شب میں ایک اور ہی معاملہ پیش آیا۔